اب یہاں رک کر یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سے ذہن نشیں کر لینا چاہیے کہ ایک نوجوان نے اور ایک نوشا نے، ایک دلہے نے جب یہ کہا قبلتھا ونکحتھا کہ میں نے اس کو قبول کیا اور اس کے مہر کو ادا کیا، اس سے نکاح کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی روٹی، کپڑا، مکان اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری اب نوشا کی ذمہ ہے، دوائیوں کی ذمہ داری، دواخانوں کے اخراجات کی ذمہ داری یہ اب نوشا کے ذمہ ہے۔ کل چند دن قبل ایک صاحب آ کر یہاں پر رو رہے تھے اور بیان کر رہے تھے کہ مجھے بڑی یہ سناتے ہوئے بڑا دکھ اور تکلیف اور بڑی کوفت ہوئی ان کا یہ واقعہ سن کر کہ ابھی میں شادی کے قرض سے باہر آیا ہوں، بمشکل شادی کا قرض دور ہوا، لیکن جو ہے اب میرے بیٹی کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے اور ہمارے پاس معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ ماحول اور یہ رسم و رواج بنا ہوا ہے کہ پہلی ڈیلیوری کا بل دلہن والوں کی طرف لگا دیتے ہیں کہ دلہن کے والد اور والدہ اس کی ذمہ داری قبول کر لیں، ساس اور سسر اس کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ لہٰذا یاد رکھنا چاہیے یہ بہت اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ مزید وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی جو ہے میں اگر اس پر خدا نہ خواستہ ڈاکٹرز اور اطباء کی لطف مہربانیاں کرم نوازیاں ہو جائیں اور اگر سیزر ہو جائے پھر تو 40-50 ہزار روپے کے اخراجات مجھے برداشت کرنے پڑیں گے، اور 40 دن ہونے کے بعد پھر چلے کا خرچہ بھی جو ہے ہمارے ذمے ہے۔ پھر اس میں مزید یہ ان کی طرف سے زبردستی ہوتی ہے کہ ہمارے داماد کی چونکہ 4-5 بہنیں ہیں، وہ 4-5 بہنیں چلے میں آئیں گی، سب کو آئر کرنا پڑے گا، سب کو گفٹ دینا پڑے گا، سب کو تحفہ دینا پڑے گا، لہٰذا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا نکاح کے بعد بیوی کے مکمل اخراجات وہ خود برداشت کریں، ساس سسر پر اس کا دباؤ نہ ڈالیں، خاص طور پر فرسٹ ڈیلیوری کا بل ہرگز ساس سسر پر نہ لگانا چاہیے، خود دینا چاہیے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ جھولا بھی دینا پڑتا ہے، پہلی مرتبہ اگر ڈیلیوری ہو گئی تو لڑکی کے ماں باپ کو جھولا بھی دینا پڑتا ہے کہ آپ جھولا دیجئے، یہ انتظام ہم نہیں کریں گے آپ کریں، لہٰذا یہ سراسر ظلم اور ناانصافی ہے، اور اس کے ذریعے لڑکی کا باپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے، لہٰذا اس سے خوب بچنا چاہیے اور پورے مکمل اخراجات بیوی کے ایک شوہر کو اور ایک دولہے کو ہی برداشت کرنا چاہیے، نہ کہ ساس اور سسر کو۔ آئی ہوپ